موجود تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ما منعک الا تسجد، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ شیطان تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ اللہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور آگ بلندی کی طرف جاتی ہے، اونچائی کی طرف جاتی ہے، اور اسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا اور مٹی میں پستی ہوتی ہے، لہذا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اس کے اندر تکبر آ گیا، اس نے اپنے آپ کو بہتر جانا اور سجدہ نہیں کیا۔ جب انکار کیا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور انکاری ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہا فانک رجیم، نکل جا اس دربار سے، تو مردود ہے۔ اب جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مجلس سے نکال دیا تو شیطان نے اللہ رب العزت سے پہلے مہلت مانگی، رب انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت عطا کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہیں، اتنے رحیم ہیں کہ ایسے دشمن کو بھی مہلت دے دی، فرمایا انک من المنذرین، میں نے تجھے قیامت تک کے لیے مہلت عطا کر دی۔ جب اس کو پتہ چل گیا کہ مجھے مہلت مل گئی ہے تو پھر اس نے ایک بات کی کہ اللہ میں تیرے ان بندوں کو بہکاؤں گا، ورغلاؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو دیکھے گا کہ ان میں سے اکثر تیرے ناشکرے ہوں گے، یعنی اولاد آدم کو میں بہکاؤں گا اور تیرا نافرمان، تیرا ناشکرہ بناؤں گا۔ اور پھر اس نے قسم کھائی فبعزتی کا، اے اللہ مجھے آپ کی عزت کی قسم ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ دو بندے آپس میں اگر تکرار کرنے لگ جائیں تو ایک قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں تجھ سے بدلہ لے کے رہوں گا۔ اسی طرح شیطان نے قسم کھا کے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ورغلاؤں گا، تیرا نافرمان بناؤں گا۔ تو جب اس نے قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے اوپر مہربانی کا ارادہ فرما لیا، فرمایا شیطان تو میرے بندوں کو بہکائے گا، لیکن جب بھی یہ گناہوں سے معافی مجھ سے مانگیں گے میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ حتیٰ کہ حدیث قدسی میں ہے اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے سمندروں کے پانی کے قطروں کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر ہیں، اگر تیرے گناہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، تیرے گناہ تھوڑے ہیں، میری رحمت زیادہ ہے، تو توبہ کرے گا میں تیری توبہ کو پھر بھی قبول کر لوں گا۔ تو جب رب کریم نے توبہ کو قبول کرنے کا ارادہ کیا تو شیطان پریشان ہوا کہ میری محنت پہ تو پانی پھر جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو یہ فرمایا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس سے بچ کے رہو۔ الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ تو شیطان اللہ کا بھی دشمن اور اللہ کے بندوں کا بھی دشمن، ہمارا بھی دشمن ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کو شیطان کے ساتھ ذاتی عداوت ہے، یہ نقطہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو شیطان کے ساتھ ذاتی عداوت ہے۔ اب اس کی دلیل کوئی مانگے کہ جی کیا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذاتی عداوت ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تعوذ میں اپنے ذاتی نام سے انسان کو پناہ ماننے کا حکم دیا۔ ہم جو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس میں اللہ کا کون سا نام ہے؟ صرف ذاتی نام ہے نا، اللہ کا نام ہے۔ تسمیہ میں دیکھیں تو تسمیہ میں اللہ کے صفاتی نام ہے، الرحمن اور الرحیم۔ اسی طرح تعوذ میں بھی صفاتی نام ہو سکتے تھے مگر اللہ نے کوئی صفاتی نام استعمال نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی کہ صفاتی نام میں دوسرے بندے کی شرکت پاسبل ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اور سمیع کا لفظ اللہ نے انسان کے لیے بھی استعمال کیا، گو سماعت کے زمین و آسمان کا فرق ہے، مگر نام تو ایک جیسا استعمال ہوا۔
اللہ تعالیٰ رؤوف اور رحیم ہے، اور یہی نام اللہ نے نبی علیہ السلام کے لیے بھی استعمال فرمائے. تو صفاتی نام دوسرے کے لیے پاسبل ہے کہ استعمال کر لیا جائے، لیکن ذاتی نام تو ذاتی ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس لیے تعوذ میں ذاتی نام استعمال کیا کہ کسی کو یہ شبہ نہ رہے کہ یہ کسی اور سے پناہ مانگ رہا ہے. اللہ سے پناہ مانگو، اور چونکہ یہ میرا ذاتی دشمن ہے، میرے بندو میں تمہیں اس سے بچا کے دکھاؤں گا. اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام لے کے پناہ مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بندے کو شیطان سے بچاتے ہیں. اب ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ دو دوست ہوں اور ایک مشکل میں ہو تو دوسرا دوست اس کی مدد کرتا ہے. قرآن مجید میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے تو اپنی قوم کے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ دوسرے بندے کے ساتھ جھگڑ رہا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ میں اپنی قوم کے بندے کی مدد کروں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بندے کی طرف سے اس دوسرے بندے کو ایک مکہ مارا. فَوَقَذَ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. قرآن مجید میں ہے کہ وہ بندہ مر ہی گیا اس مکہ لگنے سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی کی مدد کر کے دکھائی. قرآن پاک سے ثابت ہے. اب جب اللہ رب العزت شیطان کو دشمن سمجھتے ہیں اور وہ شیطان بندے کو برگلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کر کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو میں اپنے بندے کی کیسے مدد کرتا ہوں. اس مدد کے لیے اللہ نے بندے کی دعا کو قبول کرنے کا وقت موت تک کے لیے رکھ دیا کہ سانس اکھڑنے سے پہلے پہلے تم جب بھی توبہ کرو گے میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا. ایک بات. اور دوسری بات، اللہ نے کچھ ایسے اوقات بنا دیے کہ میرے بندو اگر ان اوقات میں تم توبہ کرو گے تو میں تمہاری توبہ کو ضرور قبول کروں گا. یہ رمضان مبارک کا مہینہ انہی اوقات میں سے ایک مہینہ ہے. اس میں اللہ کی رحمت اپنے جوش میں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے اولھا رحمتن، رمضان مبارک کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں. اوسطھا مغفرتن، درمیان کے 10 دن مغفرت کے ہیں. وآخرھا عتق من النار، اور آخری 10 دن آگ سے آزادی کے دن ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں، جہنم سے بری فرما دیتے ہیں. چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ تھا، اس کا نام تھا بنو قلب. اس قبیلے کے لوگوں کا جو روزگار تھا نا وہ بکریاں پالنا تھا. ہر گھر والے کے پاس 200 بکریاں 300 بکریاں ہوتی تھیں اور وہ بکریاں پالتے تھے اور اسی سے ان کا گزران ہوتا تھا. دودھ ملتا تھا، بیچتے تھے، پیسے ملتے تھے تو گزارا چلتا تھا. تو بنو قلب قبیلہ بکریاں پالنے میں مشہور تھا اور اتنی بکریاں تھیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سارا قبیلہ کے لوگ بکریاں نکالتے تھے تو 2 پہاڑوں کے درمیان کی پوری زمین بکریوں سے بھر جایا کرتی تھی. اتنی بکریاں ہوتی تھیں، یعنی ہزاروں کی تعداد میں بکریاں ہوتی تھیں. اب آپ غور کیجئے، انسان کا سر چھوٹا سا ہے، اس سر کے اوپر اگر بال گننے لگے نا تو یہ بال سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، اس سے زیادہ میں ہوں گے. لاکھوں میں بال ہوتے ہیں ایک آدمی کے سر کے اوپر. اگر ایک بندے کے سر کے اوپر لاکھوں میں بال ہوتے ہیں تو ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوں گے؟ کروڑوں میں ہوں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو قلب قبیلے کا نام لیا کہ بنو قلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمی رمضان مبارک کی ہر رات میں جہنم سے بری کر دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ. اللہ رب العزت کتنے عظیم ہیں، کتنے مہربان ہیں کہ اتنے بندوں کو ہر رات جہنم سے بری فرماتے ہیں. اب یہاں ایک سوال طالب علم کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان بدبخت کو پیدا ہی کیوں کیا؟ نہ رہے بانس نہ بجے بنسری، نہ یہ بدبخت ہوتا نہ گناہ کرواتا اور سکون سے سب نیکی سے زندگی گزار لیتے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا. علماء نے اس کا جواب لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اگر میرے بندے کوئی گناہ کر بیٹھیں گے تو میں ان کے گناہوں کو شیطان کے سر پہ تھوپ دوں گا. اور ہم نے دیکھا ہے زندگی میں
بیوی خاوند سے محبت کرتی ہے نا تو خاوند کی غلطی کوتاہیوں کو اس کے دوستوں کے سر ڈال دیتی ہے. خاوند تو بڑا اچھا ہے, بس اس کے دوست برے ہیں, وہ اس کو ایسا کرتے رہتے ہیں. اور ماں بیٹے کی غلطیوں کو اس کے دوستوں کے سر, میرا بیٹا تو بڑا ہی اچھا ہے, بس کیا کریں چند برے دوستوں کے ساتھ لگ گیا ہے اور ایسی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں, بچہ ویسے بہت اچھا ہے. تو ماں بچے کی غلطیاں اس کے دوست کے سر پہ, بیوی خاوند کی غلطیاں اس کے دوست کے سر پہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کی غلطیاں شیطان کے سر پہ ڈال دیں گے. بندہ تو میرا بہت اچھا تھا, بس شیطان نے بہکا دیا, میرا بندہ غلطی کر بیٹھا, میں اپنے بندے کو جنت بھیج رہا ہوں. اگر شیطان نہ ہوتا تو ہم جو گناہ کرتے اپنے نفس کی خرابی کی وجہ سے کرتے, پھر ہم بچ کیسے سکتے تھے؟ پھر تو ذمہ دار ہم ہی ہوتے. اس لیے شیطان کا ہونا ہمارے لیے بہتر ہو گیا کہ غلطیاں ہمارے سر سے اس کے سر پہ چلی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرما دیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیں گے. لیکن رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے چند ایسی باتیں کی کہ جن سے صاف نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں. پہلی بات کہ اللہ رب العزت نے شیطان کو رمضان مبارک میں قید فرما دیا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جاؤ اور بڑے بڑے سرکش شیاطین کو قید کر دو کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے روزوں کو خراب نہ کر سکیں. چنانچہ بڑے شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے کہ یہ میرے امت کے روزہ داروں کو بہکا نہ سکیں. میں ایک مرتبہ یہ حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا تو پڑھتے پڑھتے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح شیطان کو قید کروا دیا, کبھی رمضان مبارک میں انٹرنیٹ کو بھی بند کروا دیتے تو لوگ اور گناہوں سے بچ سکتے, لوگوں کے روزے اور خراب نہ ہوتے. تو رمضان مبارک میں اگر کوئی انسان نماز چھوڑتا ہے یا برائی کرتا ہے تو بڑے شیطان اس کو نہیں بہکاتے. وہ جو چھوٹے چھوٹے شیطان ہوتے ہیں نا, جن کو شتونگڑے کہتے ہیں, وہ ان کی وجہ سے یہ کام کر لیتا ہے. یا ان شیطانوں کا جو اثر اپنے نفس کے اوپر ہوتا ہے, اس نفس کی خرابی کی وجہ سے انسان گناہ کر لیتا ہے. تو اللہ رب العزت نے شیطان کو قید کروا دیا رمضان آنے سے پہلے ہی. اور دوسرا کام یہ کیا کہ رمضان مبارک میں بندوں کے اعمال کا اجر بڑھا دیا. چنانچہ رمضان مبارک میں ایک بندہ نفل کام کرے گا تو فرض کام کرنے کا اجر ملے گا, فرض کام کرے گا تو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا. تو اجر کو گویا 70 گنا اللہ رب العزت نے بڑھا دیا. یہ بھی اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم ہے, کتنی بڑی مہربانی ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ رمضان کے آخری 10 دن میں اعتکاف کرتا ہے سنت, اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. پھر ایک تیسری مہربانی اللہ رب العزت نے یہ فرمائی کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا کو قبول کرنے کی خوشخبری سنا دی. چنانچہ نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ روزہ دار آدمی افطار کے وقت جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. آپ ذرا غور کریں, اگر کوئی نیک بندہ اللہ کا ولی ہمیں بتا دے بھائی قبولیت دعا کا وقت ہے, دعا مانگو, تو ہم کتنا رو رو کے اللہ سے مانگیں گے. یار ایک ولی نے کہا قبولیت دعا کا وقت ہے, اور یہاں تو ولیوں کے سردار اور نبیوں کے سردار اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ افطاری کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے. تو ہمیں تو چاہیے کہ افطاری سے پہلے خوب اللہ سے دعا مانگیں تاکہ ہمارے سارے کام اللہ آسان فرما دے. دنیا میں انسان اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے جتنے اسباب اختیار کرتا ہے, دعا اس میں سے سب سے بہترین سبب ہوتا ہے. تو کیا ضرورت ہے کسی کے سامنے شکوے کرنے کی, کسی کو بتانے کی, او جی میرے بیٹے کو نوکری نہیں ملتی, میری بیٹی کے ہاں بیٹا نہیں ہوتا, او جی بیٹی کو رشتہ نہیں مل رہا. کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ افطار کے وقت دعا مانگیں, اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. ہم نے الحمدللہ اپنی زندگی میں 2-4 کی بات نہیں, 100-200 کی بات نہیں,
ہزاروں لوگوں کو یہ بتایا کہ افطاری میں دعا مانگیں، وہ دعائیں جو آپ کو ناممکن نظر آتی ہیں اللہ رب العزت ان کو بھی قبول کریں گے، اور ہزاروں لوگوں نے ہمیں بتایا اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا، انہونی دعائیں بھی قبول ہوتی نظر آئیں، تو دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک چیک بک دے دی ہے، اس چیک بک کے اندر 30 کاغذ ہیں اور بلینک ہے وہ چیک بک، آپ نے اس کے اوپر جو مرضی لکھنا ہے اور اس کو بینک میں جمع کروا دینا ہے، اتنی اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی۔ یہ جو 30 دن ہیں یہ بڑے قیمتی دن ہیں، جن میں سے 20 دن تو چلے گئے اور 10 دن باقی رہ گئے۔ اب ہم اعتکاف میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اعتکاف کے وقت، افطاری کے وقت مل کے سب دعا مانگیں، چونکہ مل کے دعا مانگنا اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے، قلوب کا اجتماع اللہ کو زیادہ اچھا لگتا ہے، اس لیے میدان عرفات میں دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں کہ دل اکٹھے ہوتے ہیں، ایک طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اعتکاف میں بھی اتنے 100 لوگ اگر ایک جگہ مل کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کسی کے دروازے پہ ایک بندہ آئے مانگنے کے لیے تو اس کا رویہ اور ہوتا ہے، اور اگر 100 بندے آ جائیں تو معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں سارے محلے والوں کو کیسے خالی بھیجوں۔ بھائی اگر کوئی دنیا دار بندہ اپنے دروازے پہ 100 بندوں کا آنا اس کا لحاظ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی تو اپنے گھر میں اتنے لوگوں کا آنا اور رو رو کے اللہ سے مانگنا اس کا لحاظ کریں گے اور ان کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے روزے دار کے لیے باقی مخلوق کو دعا پہ لگا دیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ روزہ دار بندے کے لیے ہوا میں پرندے دعا کرتے ہیں، بلوں میں چونٹیاں دعا کرتی ہیں، پانی میں مچھلیاں دعا کرتی ہیں، یعنی یہ مخلوق بھی روزے دار کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم گناہگاروں کی اللہ تعالیٰ دعا نہیں قبول کریں گے تو بھئی اس مخلوق کی دعا کو ہی وسیلہ بنا دیں گے قبولیت کا، اور ہماری دعا قبول ہو جائے گی اس کے بدلے۔ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ پھر اللہ رب العزت نے رمضان مبارک میں ایک رات ایسی بنائی کہ جس رات میں ایک بندے کو عبادت کرنے پر 83 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اب عام طور پر بندوں کی عمریں 80 سال سے کم ہی ہوتی ہیں، آپ یوں سمجھیں اس ایک رات میں عبادت کا ثواب پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ جی ہمیں کیا پتہ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، تو اللہ رب العزت نے نشاندہی بھی کر دی، بتا بھی دیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات رمضان مبارک میں ہوتی ہے، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ اب بندہ کہے جی کہ میں 10 راتیں تو نہیں جاگ سکتا، مشکل ہے میرے لیے، تو فرمایا کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان میں ہوتی ہے، ایک دن آرام کرو، ایک دن دعا کرو، ایک دن کام، ایک دن آرام، تو 5 راتیں جاگنا تو کوئی مشکل کام نہیں نا۔ 21، 23، 25، 27، 29 ان 5 راتوں میں کوئی نہ کوئی رات لیلۃ القدر کی رات ہوگی۔ اب ایک بندہ کہتا ہے کہ جی مجھ سے تو پوری رات نہیں جاگا جاتا، مجھے کیا پتا وہ رات کی خاص رحمتیں کب شروع ہوں، 1 بجے، 2 بجے، 11 بجے یا مغرب کے وقت ہی شروع ہو جائے، میں تو پوری رات نہیں جاگ سکتا، میں تو جی بس تراویح پڑھوں گا اور سو جاؤں گا، اس سے زیادہ نہیں جاگا جاتا، پوری رات جاگنا تو میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ تو اس کو اور بھی آسانی کر دی، فرمایا کہ اچھا تم بے شک پوری رات مت جاگو، ہم تمہیں گیس لگا دیتے ہیں۔ گیس جانتے ہیں نا، طالب علم جو ہے نا جب پیپر دینے ہوتے ہیں، ہمارے مدرسے میں جب وفاق کے امتحان ہوتا ہے نا تو استادوں کے پاس شاگردوں کا ہجوم ہوتا ہے، استاد جی گیس لگا دو کون سا جو ہے نا وہ سوال آئے گا، اور ہمارے بعض حضرات کا گیس بڑا صحیح لگتا ہے، بالکل صحیح وہی جو ہے سوال آتے ہیں، اور بچے بڑے خوش ہوتے ہیں گیس لگوا کے۔
تو اللہ تعالیٰ نے بھی گیس لگا دیا کہ اچھا ہم تمہیں لیلۃ القدر میں عبادت کا گیس لگا دیتے ہیں کہ تم کیسے عبادت کر سکتے ہو. یا اللہ وہ گیس کیسے ہے؟ فرمایا کہ لیلۃ القدر میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. اس میں جبریل علیہ السلام فرشتوں لے کر زمین پر اترتے ہیں اور زمین والوں کے لیے سلامتی کی دعائیں مانگتے ہیں اور رحمت کا نزول ہوتا ہے خاص طور پر. یا اللہ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ رحمت کا نزول ہوتا ہے، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے کہ وہ کب تک نزول ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے یا حتی مطلع الفجر، یہ جو رحمت کا نزول ہوتا ہے جب بھی شروع ہوتا ہے یہ فجر ہونے تک باقی رہتا ہے. اب یہاں گیس لگ گیا کہ جو بھی رات ہوگی وہ طلوع فجر تک اس کی برکتیں یقیناً رہیں گی، چونکہ قرآن پاک میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اعتکاف میں رات کو سو بھی جائیں لیکن سحری کے وقت ذرا اٹھ کے طلوع سحر سے پہلے پہلے، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ اگر چند رکعت پڑھ کے دعا مانگیں گے آپ کو تو لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب نصیب ہو جائے گا. چونکہ وہ جو بھی کوئی رات ہوگی اس رات کی برکتیں سحری کے وقت تک رہنی ہیں، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے. تو جب رہنی ہے تو ہمیں ثواب ملے گا اس کا. تو آسان کام ہو گیا نا ہمارے لیے لیلۃ القدر میں عبادت کرنا. اگر عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہوں کو، یعنی پوری زندگی کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اور لیلۃ القدر میں انسان جو دعا کرتا ہے فرشتے اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. اب ہر رات میں اتنے جہنمی جہنم سے بری ہوتے ہیں. ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ شروع میں وہ قدر نہیں کرتے، لحاظ نہیں کرتے. جب نعمت ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے نا پھر ان کو لحاظ ہوتا ہے. چنانچہ بعض لوگوں کو دیکھا کہ شروع میں ان کو رمضان کا اتنا لحاظ نہیں ہوتا لیکن آخری دنوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سحوری الوداع، یعنی ان کو احساس ہوتا ہے اب 2 دن رہ گئے، اب 1 دن رہ گیا. تو رب کریم نے کہا کہ میرے بندو ہو سکتا ہے کہ تمہارا بھی حال ایسا ہو کہ تم اگلے پہلے دنوں میں تو غفلت میں رہو اور جب پتہ چلے کہ اب 2 دن رہ گئے تب تمہیں احساس ہو کہ اب تو رمضان ہاتھ سے گیا اور پھر تم اس کی کوشش کرو. تو رمضان المبارک کی آخری رات میں اتنے جہنمی جہنم سے بری ہوتے ہیں جتنا رمضان کی پہلی رات سے آخری رات تک ٹوٹل جہنمی بری ہوئے تھے. اب آپ بتائیں کہ اگر ہر رات میں اتنے جہنمی بری ہوتے ہیں پورے مہینے میں کتنے بری ہوں گے، اور آخری رات میں اتنے ٹوٹل بندے اور جہنم سے بری کر دیے جاتے ہیں. کئی بندوں کو دیکھا ہے کہ وہ آخری رات کا بھی لحاظ نہیں کرتے. جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تب ان کو احساس ہوتا ہے اب تو رمضان ہاتھ سے چلا گیا. وہ سکھوں والی ذہنیت ہوتی ہے نا کہ جب سر پہ پڑتی ہے تو خیال نہیں آتا، پڑھ کے گزر جاتی ہے پھر خیال آتا ہے کہ ہو رمضان تو ہاتھ سے گزر گیا. اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا اگر میرے کچھ ایسے بندے ہوں گے میں ان کا بھی لحاظ کر لیتا ہوں. چنانچہ رمضان تو ختم ہو گیا، اب رمضان کے بعد عید کی رات آ گئی. اس کو حدیث پاک میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا. فرمایا لیلۃ الجائزہ میں جو عبادت کرے گا اس کو رمضان مبارک کی رات میں عبادت کرنے کا ثواب نصیب ہوگا. وہ بھی انعام کی رات ہے، وہ بھی بخشش اور مغفرت کی رات ہے. پھر اس کے بعد عید کی نماز پڑھنے کے لیے تو لوگ آ ہی جاتے ہیں. ہم نے دیکھا جو روزہ اور تراویح نہیں کرتے نا عید پڑھنے وہ بھی آ جاتے ہیں. ایک عالم نے کسی سے پوچھا آپ نے نمازیں پڑھی؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا اچھا تم نے روزے رکھے؟ کہتے ہیں نہیں. اس نے کہا اچھا عید کے دن سیویاں کھائیں؟ کہتا ہے مولانا اگر سیویاں بھی نہ کھاتا تو کیا کافر ہو کے مرتا؟ تو روزے تراویح تو یاد نہیں ہوتی، سیویاں کھانی تو یاد ہوتی ہیں. اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ بندہ جتنا ہی غافل ہو عید کی نماز پڑھنے آ جاتا ہے. شرابیوں کو نماز پڑھتے دیکھا، بدکاری کرنے والوں کو جو ہے نا نماز پڑھتے دیکھا. عید کی نماز پڑھنے تو ہر مسلمان آ جاتا ہے، جو نام کا مسلمان ہے وہ بھی آ جاتا ہے عید کی نماز پڑھنے کے لیے. اب عید کی نماز جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے یہ بندے کیوں اکٹھے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں بندوں کو
کہ کیوں اکٹھے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ مزدور ہیں جنہوں نے پورا مہینہ مزدوری کی، اب وہ آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو کہتے ہیں اچھا تم گواہ رہنا کہ میں نے روزوں کے اور تراویح کے بدلے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور میرے ان بندوں کو بتا دو قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشاؤ میرے بندے، میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو عید کی نماز پڑھنے پر گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور بندہ بخشا بخشایا اپنے گھر کو واپس لوٹ آتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہمیں پاک کرنے کے لیے آیا، دھونے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، یعنی ڈھال انسان نے پہنی ہوئی ہو تو وہ دوسرے کے گولی سے یا تلوار سے تیر سے بچ جاتا ہے، اسی طرح یہ روزہ ایسی ڈھال ہے کہ اس کے رکھنے سے انسان شیطان کے ہتھیاروں سے بچ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں حدیث پاک میں فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ اس کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور جس نے تراویح کی نماز پڑھی اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک اور بڑی مزے کی بات ہے، یہ جتنی خوشخبری ہیں نا سب بڑی پیاری ہیں، لیکن یہ خوشخبری ان سب میں سے زیادہ پیاری ہے۔ وہ کیسے؟ یہ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزہ کا بدلہ بھی میرے ہی ذمے ہے۔ چنانچہ بندہ نیکی کرتا ہے تو نامہ اعمال میں اس کی نیکی کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ جب روزہ رکھتا ہے تو فرشتے روزے کا ثواب نہیں لکھتے، صرف لکھتے ہیں اس بندے نے روزہ رکھا، اب اس کا ثواب قیامت کے دن اللہ اس کو عطا کریں گے۔ اب یہ عجیب بات کہ روزے کا ثواب قیامت کے دن اللہ عطا فرمائیں گے۔ بھائی جب اللہ نے دینا ہوگا تو بڑوں کی دین بھی تو بڑی ہوتی ہے نا۔ اب کوئی بندہ جا کے سعودی عرب کے بادشاہ سے 5 روپے مانگے، اس کو غصہ آئے گا، تم نے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے بھائی، مجھ سے 5 روپے مانگنے آ گئے ہو۔ کسی وزیر سے آپ 1 روپیہ مانگیں وہ غصہ کرے گا، تم نے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے، 1 روپیہ مانگتے ہو۔ تو بڑے جو ہوتے ہیں نا ان کی دین بھی بڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب دیں گے تو بندے کو پھر اتنا دیں گے کہ بندہ بس بس کرے گا، کیونکہ اللہ نے دینا ہوگا۔ اچھا آپ غور کریں، ایسا پاسبل ہے کہ ایک بندہ جہنم میں جا رہا ہو، اب اس کو نیکیوں کی ضرورت ہے اور اس کی نیکیوں میں روزہ بھی لکھا ہوا ہے اور روزے کا بدلہ اللہ نے دینا ہے، اور وہ اپنے اللہ سے بدلہ مانگے اور اللہ اس کو تھوڑا بدلہ دے جو اس کو جنت بھی نہ پہنچا سکے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے۔ جب اللہ نے بدلہ دینا ہے اللہ اتنا بدلہ دیں گے کہ یقیناً وہ بندہ جہنم کی بجائے جنت جانے کے قابل بن جائے گا۔ کوئی اللہ پہ یہ اعتراض نہیں کر سکے گا اللہ آپ نے مجھے تھوڑا بدلہ دیا میں جنت میں نہیں جا سکا، اس سخی آقا کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا۔ تو جب اللہ نے ذمہ لے لیا بدلہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بدلہ اتنا ملے گا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ حفاظت جس سفینے کی انہیں منظور ہوتی ہے کنارے تک اسے خود لا کے طوفان چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل علیہ السلام کی بد دعا کے اوپر آمین کہہ دی تھی۔ آپ غور کریں، اگر کسی ماں کے بیٹے کو کوئی بد دعا دے تو ماں اس پر آمین کہتی ہے؟ کبھی نہیں کہتی۔ بد دعا پر آمین نہیں کہہ سکتی ماں، بیٹا ہے اس کا، محبت کی وجہ سے آمین نہیں کہتی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے اوپر ماں سے زیادہ شفیق تھے، وہ کیسے بد دعا کے اوپر آمین کہہ سکتے ہیں؟ آمین کہنے کا مقصد یہ تھا کہ واقعی جس بندے نے رمضان کی ناقدری کی اس نے بہت بڑی غلطی اور کوتاہی کی، اس نے غلطی کی انتہا کر دی، تو تھک ہار کے
جیسے ماں بھی پریشان ہو کے بالآخر بندے کی بد دعا پر آمین کہہ دیتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے بھی بد دعا پر آمین کہہ دی۔ جبریل علیہ السلام نے بد دعا مانگی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی، اور نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر آمین کی مہر لگا دی۔ اب آپ سوچیں کہ ہمارے لیے یہ کتنی بڑی وعید ہے۔ اگر ہم نے اپنی بخشش ان 10 دنوں میں نہ کروائی تو نبی علیہ السلام کی بد دعا ہے اس کے لیے، بندے کے لیے جو اپنی بخشش ان دنوں میں نہ کروائے۔ اس لیے ہمیں تو ہر حال میں اپنے اللہ کو منانا ہے اور اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اسے رمضان مبارک کا مہینہ عطا نہ کرتے۔ اگر اللہ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا، اللہ اس امت کو رمضان کا مہینہ عطا نہ کرتے۔ اللہ نے جو رمضان کا مہینہ عطا کیا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ان کو جہنم میں نہیں بھیجنا چاہتے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ جی رمضان کا مہینہ کیسے بچا لیتا ہے امت کو جہنم سے؟ انہوں نے کہا دیکھو، سال کے 12 مہینے ہیں۔ سال کے کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے، اور رمضان مبارک 1 مہینہ ہے، باقی 11 مہینے دوسرے ہیں۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، ایک یوسف علیہ السلام تھے اور 11 بھائی دوسرے تھے۔ احد عشر کوکبا، 11 بھائی دوسرے تھے، 12ویں یوسف علیہ السلام تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے 11 بھائیوں کی غلطی کو معاف کر دیا تھا۔ قرآن مجید میں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے باقی 11 بھائیوں کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا تھا۔ تو جیسے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے 11 بھائیوں کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا تھا، ایسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ یوسف علیہ السلام کی مانند ہے۔ اللہ اس کی وجہ سے دوسرے 11 مہینوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں اور بندے کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو یہ مہینہ ہمیں دھونے کے لیے، پاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ بس ہم ان 10 دنوں میں اپنے گناہوں کی سچی معافی مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری فریاد کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا۔ اے اللہ، تیرے در پر تیرے عاشقوں کا ہجوم ہوگا، اجازت ہو تو میں بھی ان میں آ کے شامل ہو جاؤں۔ اللہ کے چاہنے والے بندے دور قریب سے کھچ کھچ کے یہاں آ گئے ہیں، یہ اللہ کو منانے کے لیے آئے ہیں۔ یقیناً ان کا جمع ہونا اللہ کو بہت پسند آئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے بندے من قبائل شتیٰ، مختلف قبیلوں سے، اور من بلاد شتیٰ، مختلف شہروں سے جب ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں میرا ذکر کرنے کے لیے، تو ان کے اوپر میری رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے ایسی محفل کو ڈھانپ لیا کرتے ہیں۔ تو جب فرشتے ایسی محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، ہم اس رحمت سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گناہوں کو اللہ سے بخشوائیں۔ لہذا ان دنوں میں آپ نے مسجد کے اندر رہنے کی وجہ سے کوئی دنیا کی بات نہیں کرنی، کوئی دنیا کا تذکرہ نہیں کرنا، زبان پہ لفظ ہی نہ آئے دنیا کا۔ دنیا کا تذکرہ ویسے ہی مکروہ ہے اور مسجد میں تو اور بھی زیادہ مکروہ ہے۔ اور سیاست کی بات کرنا تو اپنے اوپر حرام سمجھیں۔ مسجد میں رہتے ہوئے آپ یوں سمجھیں کہ میں گھر چھوڑ آیا ہوں سب چیزوں کو، اب مسجد میں آیا ہوں تو یہاں پر بس میں ہوں اور میرا رب ہے، مجھے اپنے اللہ کو منانا ہے۔ بہت زندگی میں نے ادھر ادھر کی باتیں کر لی، سن لی، اب تو بس میں ہوں اور میرا پروردگار ہے۔ آپ نے کوئی دنیا کی بات نہیں کرنی، بس اپنے اللہ کو منانا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگنی ہے۔ شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ پورے مجمع میں سے ایک بندے کی دعا بھی قبول ہو گئی، اللہ اس کی برکت سے پورے مجمع کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ چنانچہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر جماعت کی نماز ہو اور ایک نمازی کی نماز قبول ہو جائے تو جماعت میں جتنے لوگ شامل تھے اللہ سب کی نماز کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو جب ساری جماعت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو
تو کوئی تو ہوگا جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہوگا، جو اللہ کی محبت دل میں رکھتا ہوگا، اور اس کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو اللہ کو پسند آ جائیں گے۔ کسی کے تو آنسو اللہ کو پسند آئیں گے، کسی کا تڑپنا تو اللہ کو پسند آ جائے گا، اور اس کی تڑپ کی وجہ سے اللہ ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے ان 10 دنوں میں اللہ کو منانا ہے ہم نے۔ اگر کوئی بیٹا گھر سے چلا جائے اور پھر واپس آئے تو ماں دروازے کو کھولنے میں دیر نہیں لگاتی۔ اسی طرح کوئی بندہ اپنے اللہ سے دور چلا جائے گناہوں کی زندگی میں اور پھر احساس کر کے واپس آئے اور اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے، اللہ تعالیٰ دروازہ کھولنے میں دیر نہیں لگاتے۔ ماں دروازہ کھولنے میں تو دیر لگا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ دروازہ کھولنے میں دیر نہیں لگاتے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص دریا کے کنارے کھڑا تھا اور وہ نجاست سے لتھڑا ہوا تھا، تو دریا نے اس سے پوچھا کہ اے بندے، تم نجاست میں لتھڑے ہوئے ہو، تم کیوں نہیں میرے پانی میں ڈبکی لگاتے؟ اس نے کہا کہ میں ناپاک ہوں، میں ڈبکی لگاؤں گا تمہارے پانی کو بھی ناپاک نہ کر دوں کہیں۔ تو دریا نے اسے کہا کہ میں تو جاری پانی ہوں، میں خود بھی پاک ہوں، اور میرے اندر اگر کوئی ناپاک آ جاتا ہے میں اس کی نجاست کو بھی دھو کے پاک کر دیا کرتا ہوں۔ تو جب ایک دریا نجاست برے بندے کے نجاست کو پاک کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا تو بہت بڑا ہے۔ اللہ کی رحمت کا دریا ہم سب کے گناہوں کی نجاست کو دھو بھی دے گا، اور اس کے رحمت کے دریا میں سے کچھ کمی بھی نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں باطنی طور پر اللہ تعالیٰ دھو دے۔ رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ مل جائے مینوں تے کم بن جاوے میرا۔ اے اللہ، تیرا تو رحمت کا دریا ہے، اگر ایک قطرہ ہمیں مل جائے تو ہمارا بھی کام بن جائے گا۔ ہر کوئی آکھے تیرا تیرا تے میں بھی آکھاں تیرا۔ اے اللہ، ہر کوئی کہتا ہے کہ اللہ ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، اور اللہ میں بھی کہتا ہوں کہ میں بھی تیرا ہوں۔ ہر کوئی آکھے تیرا تیرا تے میں بھی آکھاں تیرا، تے تیرا کچھ نہیں جانا مولا یہ تو کہہ دے میرا۔ اور اے اللہ، تیرا تو کچھ نہیں جانا، اگر ایک دفعہ تو کہہ دے کہ بندہ تو میرا ہے، تو بھی میرا ہے۔ اے اللہ، ہم آپ کے گھر آئے بیٹھے ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں۔ اے اللہ، ایک دفعہ تو آپ بھی کہہ دیجئے ہاں میرے بندو تم میرے ہو۔ ایک دفعہ آپ کہہ دیں گے اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہماری بخشش ہو جائے گی، اللہ ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل میں ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے، اور اٹھنے سے پہلے اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ ان 10 دنوں میں خوب اللہ کا ذکر کیجئے، ان 10 دنوں میں خوب اللہ کا ذکر کیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے دوستی لگائیے، اللہ سے دوستی بڑھا دیجئے، کیونکہ جو بندہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے دوستی کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے دشمنوں کی قطار میں کھڑا نہیں فرمائیں گے۔ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک بندہ اللہ سے دوستی کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہو اور اللہ اس کو دشمنوں کی قطار میں کھڑا کر دے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو بندہ اللہ سے دوستی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ چنانچہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو بندہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ زبان سے نکالے گا، یہ ایک مرتبہ اللہ کا لفظ کہنا کبھی نہ کبھی اس بندے کے لیے جہنم نکلنے کا سبب بن جائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کہا محبت کے ساتھ، ایک مرتبہ اگر اللہ کا لفظ محبت کے ساتھ کہا تو کبھی نہ کبھی جہنم سے نکلنے کا سبب بنے گا۔ تو جو بندہ ہر دن میں ہزاروں مرتبہ اللہ کا نام لے گا اپنے دل میں، اپنی زبان سے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کیسے بھیجیں گے؟ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے،
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کروائیں گے مجھ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں، تو امت کے کتنے لوگ ہوں گے جو کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. پھر اللہ فرمائیں گے یہ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کا حساب لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، جاؤ یہ سارے کے سارے بلا حساب جنت میں چلے جاؤ. ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ پنجابی زبان کے اشعار ہیں ان کے بڑے عجیب و غریب. تو ایک شعر انہوں نے کہا، میں اس کا ترجمہ اردو میں بھی کر دوں گا تاکہ سب کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے اور سب جو ہے وہ اس کے مضمون سے فائدہ اٹھا سکیں. فرماتے ہیں کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے. کورے کاغذ کہتے ہیں خالی کاغذ کو. اگر خالی کاغذ کو کوئی جلد باندھ دے تو اس کو کتاب تو نہیں نہ کہتے. بھائی خالی کاغذ ہے، لکھا ہوا تو کچھ نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے تے سارے پھول گلاب نہ ہوندے. اور ہر پھول گلاب کا پھول نہیں ہوتا، کوئی موتیے کا ہوتا ہے، کوئی اور پھول ہوتا ہے، کوئی گلاب کا پھول بھی ہوتا ہے. کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے تے سارے پھول گلاب نہ ہوندے تے جے کر یاری لائیے بلیا تے یاراں نال حساب نہ ہوندے. اور اے بلے شاہ اگر کسی سے یاری لگائی جائے تو پھر یار سے حساب کتاب کرتے شرم آتی ہے. اللہ رب العزت سے جو بندہ دوستی لگائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب نہیں کریں گے، بلا حساب اس کو جنت عطا فرما دیں گے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بلا حساب جنت عطا فرمائے. اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کروا دیجیے. دعا کروا. اچھا، کچھ حضرات توبہ کے کلمات پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو فرما رہے ہیں کہ توبہ کے کلمات بھی پڑھا دیجئے. دل میں یہ نیت کر لیجئے ہم پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہے ہیں. جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد مل جاتی ہے. یہ کلمات سچی دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو طائب ہو چکے ہیں. اگر چند اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. ان میں پہلی چیز ہے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا صبح و شام. دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا. تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا 1 پارہ. چوتھا ہے چلتے پھرتے دل میں اللہ کو یاد کرنا. اور پانچواں ہے مراقبہ کرنا. مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان سے نہیں پڑھنا بلکہ دل کی اللہ اللہ سننی ہے.
10-15 منٹ مراقبہ روز کریں گے، اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کی مشق کر لیتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے. آہ جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. اے دعا فریاد کر عرش بری کو تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے. خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے. حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا. خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے. خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، ہمارے حال پہ رحم فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، ہماری پریشانیوں کو ختم فرما، ہماری نیک تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ، اندھیری رات کا وقت ہے،
دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں، تیرا در اب بھی کھلا ہے. تیرے چند فقیر بندے، مسکین بندے، محتاج بندے تیرے در پہ ڈیرے جمائے بیٹھے ہیں. میرے اللہ ہماری مسکینی کے حال پہ رحم فرما دیجیے. اللہ نفس اور شیطان کے ہاتھوں تنگ آ کے تیرے گھر میں پناہ لے چکی ہے. اللہ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما. میرے اللہ شیطان ظالم نے ہمیں گمراہ کرنے کی قسمیں کھائی ہے، یہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا، ہمارا پیچھا چھڑا دیجیے. اللہ ہم تو ایسا نہ بن سکے کہ تجھے پسند آ جائے تو اپنی پسند کے مطابق بنا دیجیے. اللہ ہم صبح توبہ کرتے ہیں، شام کو توڑ بیٹھتے ہیں، شام کو توبہ کرتے ہیں، صبح کو توڑ بیٹھتے ہیں. یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ اللہ ہمیں توبہ پر استقامت نصیب فرما. اے کریمہ کا، اے رحیمہ کا، اے حنان و منان پروردگار، گناہوں کی طرف اٹھنے والی نگاہوں کو جھکا دیجئے، متحرک زبانوں کو ساکت کر دیجئے، بڑھنے والے قدموں کو روک لیجئے، بڑھنے والے ہاتھوں کو روک لیجئے. میرے اللہ گناہ کر کر کے ہم مزید تھک چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں، گناہوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں. اللہ چھٹکارا عطا فرما دیجئے. میرے اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا، تیرے تعلق کے بغیر بھی زندگی کوئی زندگی ہے. اللہ اپنا تعلق نصیب فرما دیجئے. ہم کب تک تجھ سے دور بھٹکتے پھریں گے؟ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، اپنی محبت، اپنی معرفت نصیب فرما. اے کریم آقا، اے رحیم پروردگار، تیرے رحیمی کا واسطہ، اے جواد پروردگار، تیرے جود و سخا کا واسطہ. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دنیا کے امیر بھی رمضان المبارک میں سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور غرباء پہ بڑی بڑی رقمیں خرچ کرتے ہیں. تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی رمضان شریف میں بڑھ جایا کرتی تھی. اللہ اپنے در پہ آنے والے فقیروں کا لحاظ فرما دیجئے. اللہ رحمتوں کا دروازہ کھول دیجئے، خالی جھولیاں بھر دیجئے، اٹھی ہوئی ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے. اللہ اگر ہمیں اس در سے نہ ملا، کہیں سے بھی کچھ نہیں ملے گا، ہر طرف سے ٹھوکریں کھانی پڑے گی. اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا، اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا. اے کریمہ کا، اتنے بندے کسی دنیا دار کے پاس چلے جاتے، وہ بھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتا. تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے. اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا، اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا. میرے اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا. کریم پروردگار، دنیا کی بھیک مانگنے والے ایک دروازے سے خالی ہاتھ چلے جائیں، ان پر تو کوئی حسرت نہیں، وہ اگلے دروازے پہ چلے جائیں گے. اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے. اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں، مانگے تو کس سے مانگے؟ تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں، تو ہمارا رب ہے، تو نے ہمیں دینا ہے. ہمیں عطا فرما دیجئے. اے کریمہ کا، عطا فرما دیجئے. ہمیں دینے سے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ عطا فرما دیجئے. اللہ ہم گناہگار سیاکار سے جو بھی ہیں، اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے در پہ آئے ہیں. دنیا والے بھی مہمانوں کا لحاظ کرتے ہیں، اپنے گھر آئے ہوئے مہمانوں کا لحاظ فرما دیجئے. اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا. کریم پروردگار، تو نے خود ہی تو فرمایا ہے انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو. اللہ ہم فقیر ہیں، بھکاری ہیں، جمع ہو چکے ہیں. اللہ بھیک مانگ رہے ہیں، عطا فرما دیجئے. میرے اللہ کوئی دور سے آیا ہے، کوئی قریب سے آیا ہے، کوئی مختلف بولیاں بولنے والے جمع ہو چکے ہیں. کریمہ کا، تجھے منانے کے لیے آئے ہیں. اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں سخت موسم میں مجاہدہ کر کے یہ مہمان آئے ہیں. اللہ ان مہمانوں کا لحاظ فرما دیجئے. اللہ لحاظ فرما دیجئے. امیدوں سے بڑھ کے عطا فرما، توقعات سے بڑھ کے عطا فرما. اے کریمہ کا، اگر تو نے خالی ہاتھ لوٹایا، شیطان خوش ہو جائے گا. شیطان تیرا بھی دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن ہے. اللہ
اس کو خوش ہونے کا موقع نہ عطا فرما. کریم آقا اے رحیم آقا خالی ہاتھ نہ لوٹا. میرے اللہ تمام حضرات کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما, سب کی پریشانیوں کو ختم فرما, اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما. میرے اللہ ہماری انفرادی اور اجتماعی تمام مسائل کو حل فرما. اللہ ہماری پوری قوم اس وقت مختلف مسائل میں گھری ہوئی ہے, اللہ مسائل سے نجات دلا دیجیے. اے کریم آقا پوری امت مسلمہ پریشانیوں کی شکار ہے, اللہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما, تمام تر پریشانیوں کو ختم فرما, ہماری اس پیارے ملک کی حفاظت فرما. یہ ملک مختلف بحرانوں کا شکار ہے, بحرانوں سے چھٹکارا عطا فرما. اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا, بد امنی کو امن میں تبدیل فرما. کریم پروردگار ملکی سرحدات کی حفاظت فرما. جو اس ملک کے دشمن ہیں اندرونی ہیں یا بیرونی ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما. اگر تو نے ہدایت نہیں دینی ان کو چن چن کے دفع دور فرما. اے کریم آقا پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. اللہ امت مسلمہ ہر طرف سے انتشار کا شکار ہے, ہر طرف سے پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے. اللہ یقیناً امت کی کمیاں ہیں, امت کی غلطیاں ہیں, لیکن اللہ امت تو تیرے محبوب کی ہے. میرے اللہ امت کی غلطیوں کو نہ دیکھ, گنبد خضرا کو دیکھ لیجیے. گنبد خضرا کی مکین کا کیا حال ہوگا. اللہ امت کے حال پہ رحم فرما, امت مسلمہ کو وحدت نصیب فرما, اتفاق و اتحاد نصیب فرما. جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو ختم فرما. میرے اللہ کفار و اغیار نے مسلمانوں کے تمام ممالک میں آگ لگائی ہوئی ہے. اللہ اس لگی ہوئی آگ کو خود ہی بجھا دیجیے, رحمتوں کی بارش برسا دیجیے. اللہ انتشار کو ختم فرما دیجیے, سکون کی فضا کو قائم فرما دیجیے. میرے اللہ اس امت کے جو غمخوار لوگ, درد مند لوگ امت کی اللہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں, دین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, اللہ ان تمام حضرات کی خدمات کو شرف قبولیت نصیب فرما. جو لوگ خانقاہوں میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں, لوگوں کی تزکیہ اور تصفیہ کی محنت کر رہے ہیں, اللہ ان خانقاہوں کی حفاظت فرما. جو لوگ دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو شرف قبولیت نصیب فرما. مدارس عربیہ کی حفاظت فرما. جو لوگ اقامت دین کی کوششیں کر رہے ہیں اللہ ان کی کوششوں کو برآور فرما. اور کریم پروردگار تمام حضرات کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما. ہمارے والدین اعزاء روا جو فوت ہو چکے ہیں میرے اللہ ان کی قبروں پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمت نازل فرما. اللہ سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما. اے کریم آقا رمضان المبارک کے مہینے میں جب جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اللہ ان متوفیان کے لیے مستقل طور پہ دروازے کھول دیجئے. کریم آقا جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, مستقل طور پہ وہ دروازے ان متوفیان کے لیے بند کر دیجئے. کریم پروردگار بہت سارے حضرات ایسے ہوں گے جن کے دلوں میں چھپے ہوئے غم ہوں گے, اللہ ان چھپے ہوئے غموں کو ختم فرما دیجئے, سب کو سکون اور اطمینان نصیب فرما. میرے اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچا لیجئے, امتحانات سے بچا لیجئے. کریم آقا امتحان تو اس سے لیا جاتا ہے جو پاس ہونے کا دعویٰ کرتا ہو, ہم تو فیل ہونے کا اقرار کرتے ہیں, ہم سے امتحان کیوں لیا جائے. امتحانات سے بچا لیجئے, آزمائشوں سے بچا لیجئے. ہماری اس مرکز ادارے کی اللہ ہر قسم کی شرور و فتن سے حفاظت فرما, دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. کریم پروردگار تمام تر ضروریات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما. اللہ تعمیر و ترقی کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے غیبی خزانوں سے اسباب کا انتظام فرما. اللہ جو تعمیری منصوبے ہیں جلد از جلد تکمیل تک پہنچا دیجئے. معتکفین کی جو خدمت کرنے والے حضرات ہیں ان کی خدمات کو شرف قبولیت نصیب فرما. ابھی تک جو ساتھی بھاگ کے معتکفین کے لیے انتظام کرتے رہے اللہ ان کی بھاگ دوڑ کو بھی اپنے ہاں قبول و منظور فرما. جن حضرات نے تعاون کیا ہے ان کے تعاون کو قبول و منظور فرما. اور کریم آقا
جو حضرات جس طرز پہ اس مرکز کے ساتھ منسلک ہیں تمام حضرات کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرما، کسی ایک ساتھی کو بھی یہاں سے محروم نہ فرما۔ اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے مامون و محفوظ فرما، ہمیں اپنے اکابر، اپنے مشائخ، اپنے حضرت جی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ ہم نہ قدرے ہیں، نہ ہم تیری قدر کر سکے، نہ ہم تیرے اولیاء کی قدر کر سکے۔ اللہ ہمیں قدردان بنا دیجئے، قدردان بنا دیجئے، قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، فیضات سے ہمیں مستفیض فرما، ہماری طرف سے ان حضرات کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما، ہر قسم کی شرور و فتن سے مأمون و محفوظ فرما، اہل و عیال اہل عیال کی حفاظت فرما۔ اللہ قیامت تک آنے والی نسلوں میں اس فیض کو جاری و ساری فرما، اولادوں کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ جو لوگ دور بیٹھے ان دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، اللہ ان کو بھی دعاؤں میں وافر حصہ نصیب فرما۔ رمضان المبارک کی اس مقدس مہینے کے طفیل ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما، اللہ مغفرت فرما دیجئے، رحمتوں میں ڈھانپ لیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابھی انشاءاللہ حضرت جی مہمانوں کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے، لیکن تمام مہمانوں سے گزارش ہے کہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں، مسجد کے تقدس کا خیال رکھیں، لائن بنا کے آئیں گے تو مصافحہ ہوگا، ورنہ پھر مصافحہ بند کر دیا جائے گا۔ ترتیب سے آئیں آپ حضرات۔